بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں جس گھر یہ آیت 21 بار پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کی قسم کھائی اور فرمایا ہر پریشانی ہر مصیبت اس گھر سے ختم کر دوں گا۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ رمضان کی ہر رات یہ آیت پڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب کو 3 مرتبہ فرماتا ہے کہ کوئی سائل ہے جسے میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسے غنی کو دینے والا جو محتاج نہیں اور وہ پورا قرض ادا کرنے والا ہے۔ تو ساری رات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکارتا رہتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا جب کہ رمضان شروع ہو چکا تھا کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتے ہیں اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ پس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ رحمان الرحیم ذات اپنے کمزور اور بے بس مخلوق پر کرم فرمانے، گناہ گار بندوں کی خطاؤں کو معاف فرمانے اور انعامات سے نوازنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو جو بندہ رات کو اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوتا ہے، اللہ کے پسندیدہ کام کر کے سوتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بن مانگے انہیں وہ چیز عطا کرتے ہیں جو ان کی حاجت ہوتی ہے، جو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والو، تو ماہ رمضان کی ہر رات جو شخص یہ آیت پڑھے گا، اس گھر سے اللہ پاک ہر پریشانی کو، ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس آیت کو پڑھنے والے سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو یہ آیت پڑھ کر سوتے تھے۔ ماہ رمضان کی ہر رات اس آیت کو جو پڑھے گا، مولا کے پیارے بندوں میں سے ہوگا جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سونے سے پہلے 21 بار یہ آیت پڑھ لیں، راتوں رات آپ کا مالی مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور ایک بہت ہی پاورفل قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس قرآنی وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی حاصل ہوگی۔ آج میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوں، یہ راتوں رات امیر ہونے کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی بہت زیادہ تنگ دستی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو اچھی جاب نہیں مل رہی ہے، یا آپ کے مالی حالات بہت ہی بدترین ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کے گھر میں بھی رزق کی فراوانی آ جائے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی جو مالی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو جس بھی بہن نے اور بھائی نے پڑھا ہے، انہوں نے 100% کامیابی حاصل کی ہے۔ اور جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے جو مالی مسائل حل نہیں ہوتے، تب تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جلد ہی کامیابی مل جائے گی۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ آیت پڑھے گا، اگر وہ غریب ہے تو اللہ اسے امیر کر دے گا، اگر وہ بیمار ہے تو اسے صحت دے گا، اگر وہ حاجت مند ہے تو اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ آیت پڑھنے کی بات کی جاتی ہے جو انسان کی تقدیر بدلنے میں، رزق میں برکت دینے، بیمار سے صحت دینے اور حاجات پوری کرنے کے حوالے سے معروف ہے۔ وہ آیت یہ ہے، جو شخص یہ آیت پڑھتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ آیت انسان کے مالی مسائل کو حل کر دیتی ہے اور اس کی تقدیر میں تبدیلی لاتی ہے۔ یہ آیت بیماروں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور شفا کی خاص بارش ہوتی ہے۔ جو بیمار ہوتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے صحت ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ آیت حاجات کی تکمیل اور مشکلات کے حل کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ جو شخص اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے یہ آیت پڑھتے ہیں، اللہ اس سے وہ چیز عطا کرتے ہیں جس کی وہ دعا کرتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھتے وقت دل سے اللہ کی رضا کی امید رکھیں اور اسے اپنی حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ یہ آیت پڑھنے کے دوران آپ اللہ سے اپنی مخصوص حاجات، رزق، صحت یا کسی بھی مشکل کے حل کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جیسے اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ میری بیماری کو شفا دے، اے اللہ میری حاجت پوری کر دے۔ محترم ناظرین، میں آج یہ جو وظیفہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ دوسرے جو بہن بھائی ہیں ان تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی پریشانی میں یہ وظیفہ کریں، اور اگر ان کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں یا گھر میں غربت، تنگ دستی ہے یا گھر میں اتنے فاقے ہیں، یا کچھ میرے ایسے بھائی ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کو اچھا روزگار نہیں مل رہا ہے، یا ان کے گھر میں ہر وقت پیسوں کی کمی کی وجہ سے لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو وہ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے اس کے گھر میں رزق کی برسات کر دیں گے اور رزق کے جو بند دروازے ہیں وہ کھول دیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دائرہ فانی میں بھیج کر زندگی کے طور طریقے سکھا دیے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور ضروریات زندگی کو انتہائی احسن انداز میں پورا کرے۔ انسانی زندگی کے معاملات، صحت، کامیابی، کاروبار اور دیگر میدانوں میں مدد کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طور طریقے میں نہ صرف برکت ہے بلکہ زندگی کی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اس اسلامی تعلیمات میں زندگی اور گھر کے سکون کے لیے چند حصول بیان کیے گئے۔ گویا کوئی انسان اگر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں سکون پائے گا۔ ان اصولوں کو ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے۔ انسان گھر میں داخل ہو، گھر میں کسی بھی کام کو سر انجام دے تو فوراً بسم اللہ پڑھے۔ اس کام کو کرنے سے قبل اور ہم وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ جدید دور ہے تو اکثر لوگ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے فون کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف وقت ہاتھ سے جا رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کی بھی لمحات انسانی ہاتھ سے ہمیشہ پھسلتے جا رہے ہیں۔ کوشش اور اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی بھی کام میں مصروف ہوں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم وغیرہ کا اذکار کو نہ صرف خود اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں۔ وقت پر فرض نماز ادا کرنا۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی اور ایک جہنمی کا مکالمہ بیان کیا ہے، جس میں جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے، تو اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور قصد نماز کو دیری سے پڑھتے ہیں، اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ گویا یہ نماز تو پڑھتے ہیں، ان میں اکثر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ لہٰذا گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اکثر نماز کا اہتمام گھر میں کیا کریں۔ نوافل، سنت اور لازمی گھر میں ہی ادا کیا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ تیسرا اصول، گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہے۔ اگر خرچہ تھوڑا ہی کیا جائے لیکن روز کی بنیاد پر کیا جائے، آپ چاہیں ایک صفحہ تلاوت کر لیں لیکن تلاوت روز کی بنیاد پر ہو سکے تو اپنے بچوں کو ایک صفحہ روزانہ تلاوت کا سنائیں تاکہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت تلاوت کریں، گھر میں برکت کا ہی باعث بنتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔
یقیناً شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی گھروں میں نماز تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورت واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح صبح سورت یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کو سورت کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقوی سے متعلق ارشاد فرمایا، اور زیادہ راہ یعنی راستے کا خرچ لے لیا کرو۔ یقیناً سب سے بہتر رخ تو سفر تقوی ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر ارشاد ہوا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ گھر میں برکت کے لیے چوتھا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ سے جس طرح ڈر کے یا اس کی محبت میں مجلس میں، مسجد میں، سفر میں تقوی اختیار کرتا ہے، ویسے ہی گھر میں جب وہ تنہائی میں ہو، جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو سوائے رب کائنات کے، اس وقت بھی وہ تقوی اختیار کر لے۔ اپنی بیوی بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے محض اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ عمل بھی گھر میں برکت کا سبب ہے۔ کھانا اکٹھے ہو کر کھانا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب انسان مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ رزق کی تلاش میں صبح جلدی نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے اوقات کا مقرر تو نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے اوقات کار ہیں جن میں اگر انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ اس کے رزق میں اللہ برکت بھی ڈالتا ہے۔ ہماری تہذیب و ثقافت کا یہ حصہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے اور پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شام کو واپس لوٹ آتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں۔ یہ ایسا وقت ہے رزق حلال کے لیے جس میں نہ صرف انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا فضل سمیٹ سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن عصر حاضر میں وہ تمام اوقات کار بدل چکے ہیں۔ لوگ اب فجر کے وقت سوتے ہیں اور رات ساری جاگتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں، جبکہ ہمارے اجداد میں محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کو ایک ہی فرد کافی رہتا تھا۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اللہ پر توکل کرنا جیسا اس کا حق ہے۔ ترجمہ: جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ انسان کا کام محض کوشش کرنا ہے، نتائج اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ دن رات کوشش کرے اور اللہ پر توکل کرے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا جائے تو عین ممکن ہے یہ دنیا ایک ہی دن میں ختم ہو جائے۔ گھر ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، الغرض کسی بھی میدان میں انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت اچھے سے کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے، ایک دن ضرور اللہ اس کے بچوں کو اعلیٰ مقام پر فائز کرے گا۔ خرید و فروخت میں ایمانداری کا ثبوت دینا۔ گھروں سے برکت کا اٹھ جانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کے سربراہان جب کمانے کی غرض سے باہر جاتے ہیں تو خرید و فروخت میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اپنے ناقص مال کو بیچنے کی غرض کے شاید یہ اچھے دام و فروخت ہو جائے، وہ نقص کو چھپا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو شخص جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق سے برکت بھی اٹھا لیتا ہے، اور اس حرام کے نوالے کی نحوست سے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور عرصہ دراز تک اس کی عبادت بھی رد کر دی جاتی ہے۔ جو اپنے بچوں کو حرام کا نوالا کھلاتا ہے، اولاد کبھی اس کی فرما بردار نہیں بنتی۔ مال صدقہ کرنا۔ امام راغب اصافی لکھتے ہیں، صدقہ وہ مال ہے جس کا ادا کرنا واجب نہ ہو بلکہ خیرات دینے والا اس سے قرب الہی کا قصد کرے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے
جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو شبنم یا ہلکی سی فوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ صدقہ نہ صرف بلاؤں کو ٹالتا ہے بلکہ انسان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی کھا جاتا ہے اور اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کے گھر سے بلائیں رفع ہو جاتی ہیں اور برکت آ جاتی ہے۔ لہٰذا ہر فرد اپنے گھر میں چاہے وہ کچھ ہی رقم کیوں نہ ہو، صدقہ ضرور کرے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کی خیال داری کرے۔ گھروں سے برکت کے اٹھ جانے کی ایک وجہ رشتہ داروں سے لا تعلقی اور دوری بھی ہے۔ ہمارے ہاں اب لوگ اس طرح اپنے رشتہ داروں کو گھروں میں مدعو نہیں کرتے جس طرح قدیم ادوار میں ہوتا آیا ہے۔ جدید دور میں ہر شخص اپنی ایک الگ حیثیت چاہتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ رہنے سے گریز کرتا ہے، جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر میں رحم جو رشتہ داری کی بنیاد ہے، عرش خداوندی پکڑ کے یہ کہے گا کہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑے رکھا، آج اللہ تعالیٰ بھی اسے جوڑے گا، یعنی اس کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ ہوگا، اور جس نے مجھے دنیا میں ہی کاٹا، آج اللہ تعالیٰ بھی اسے کاٹ کر رکھ دے گا، یعنی اس کو عذاب ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراغی اور اس کی اجل میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے۔ اللہ کی بہت زیادہ شکر گزاری اور تعریف کرنا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر محض زبان سے ہی ادا نہیں کیا جا سکتا بلکہ اپنے افعال سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ نماز کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے اور اپنے اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ تمام چیزیں اللہ کے شکر میں آتی ہیں، اور یہ ایسا بھی نہیں کہ یہ عادت ہر ایک میں موجود ہو، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے چار چیزیں مل گئیں، اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ مستقل استغفار کا اہتمام کرنا، آخری عمل جو گھر میں برکت کا سبب ہے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ استغفار، توبہ اور ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ انسان جتنا ذکر کرتا ہے، جتنی استغفار کرتا ہے، اس کو ہی فائدہ ہے۔ گھر میں تو برکت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس کے اعمال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو انسان ایسے عمل میں مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے تو اسے دیکھ کر اس کے گھر والے بھی اس خوبصورت عمل میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ اپنی نعمت کے انبار لگا دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آج سورۃ بقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے، یہ وظیفہ بھی ایسے ہی خاص وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے متعلق اپنا تجربہ پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہن کا تجربہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اس بہن کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا، اور کیسے آپ بھی اس وظیفے سے اپنے رزق کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ جن 2 آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ آیات سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں بڑے خزانے پناہ ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا نے اپنی احادیث میں بتلایا ہے۔ مسلم و بخاری کی ایک روایت میں ابو مسعود عقبہ بن عمر و انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں
اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ اس روایات سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں: ایک 5 نمازیں، دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات، تیسرا شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ یاد رہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورۃ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا۔ گویا اس کو ایسا ثواب ملے جیسے کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ کتنی عظیم ہے یہ فضیلت کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورۃ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہم تو کم عقلوں میں شامل ہوئے۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات عصر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے روزانہ 5 مرتبہ یا اگر ہو سکے تو 21 بار پڑھا جائے، اور اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھا جائے۔ ایک بار درود شریف ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت والیہ ما اکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے عاجزی اور انکساری سے دعا کی جائے۔ جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کے لیے مخصوص ایام کا تعین نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص روزانہ پڑھ سکے تو زیادہ باعث برکت و عافیت ہوگا، ورنہ کم از کم 3 دن کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس میں یا متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے۔ سورۃ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت و ثواب ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورت بقرہ ثناء القرآن اور زارت القرآن ہے۔ سلام اور ذرا ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوہ میں نازل ہوئے۔ اگر سورت بقرہ طوالت کی وجہ سے روزانہ پڑھی جا سکتی ہے تو کم از کم سونے سے پہلے سورت بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورت بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ 2 آیاتیں اس کے لیے ہر قسم کی آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔